تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا، لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے۔ اب اسے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد، تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر۔ قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا، قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے۔ پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے۔ یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ وہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔ تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ ناشیہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، اذان ہو گئی۔ ان ناشیۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے۔ ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا۔ یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو۔ میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا۔
اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ نیت کرتے سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو گئے۔ والارض بعد ذلك دحاها، وہ بچتی چلی گئی۔ آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا، رفع السماء بغیر عمد ترونها۔ بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، سردی بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، پھر لیل و نہار ہیں، دن اور رات ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، تیرا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، ان کو آگے پیچھے چلایا۔ وجعل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی طاقت، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ نورانی مخلوق ہیں، اُولی اجنحۃ مثلا وثلاث ورباع، فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ جنت جہنم، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے، سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، وہ جی بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں رزق دے دوں، وَيَقْدِرُ، میں جس کا چاہوں کم کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کو چاہوں بیمار کر دوں، اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں، اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں۔ حالات، کائنات، زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے،
قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان، وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں۔ وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا، وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے 5 سال ہو گئے، میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا۔ جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک پر چشمے ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کہ اس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہو، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی۔ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا، اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا۔ اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں۔ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا۔ سچ اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہا یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا، کالے بال جوان۔ تو اللہ نے کہا ھذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت
برے حالات کا شکار ہے، برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمت اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا، اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار، سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار، سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اوڑو حبل، جسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔
وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فَصَبَرَ، یہ صبر کرتا ہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اسے جنت ملتی۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لها بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا؟ وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ شادی ہونے کے دو راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے۔ ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک ولی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹی اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی، تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو۔ فحملتہ، اسی وقت حمل ہو گیا، فا فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئی، فا پھر فا ہے، اجاہ المخاض الى جذع النخلہ، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی، اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا۔ قال لا تخافی ولا تحزنی وقرری عینا، پہلے آ کر کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا، تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، ٹنڈ منڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے، کہنے لگے مریم دیکھ، اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر، اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں۔ تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا،
اور جب تک تجھے کوئی سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ فأتت به قومها تحمله، اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا یا اخت ہارون، تین طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تین طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی۔ اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وبرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ اور جہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی، آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانوتا نہیں ویکھنی، ہم دی فکر نہ کرو، کیونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو سارے جنت میں گئے۔ جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت وہ آیا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جاءت وہ آیا، تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے، اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ دیکھنے میں شکست ہوئی ہے
لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی، جہان میں جو جس شکل صورت روپ میں ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا۔ کسی میں نفع، کسی میں نقصان، کوئی نار سے، کوئی نور سے، کوئی روحانی مخلوق، کوئی مادی مخلوق، ہر ایک میں جو شکل ہے، تاثیر ہے، وہ اللہ نے اپنے ارادے سے رکھی۔ جب چاہے اللہ شکل بدل دے، جب چاہے شکل کو باقی رکھے، تاثیر بدل دے، جب چاہے اس کا وجود ہی اٹھا لے۔ یہ دن رات اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ کوئی چیز اپنی ذات میں حقیقی نہیں، حقیقی ذات صرف اللہ ہے، حقیقت کا وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب اس کے انتخاب ہیں، اس کی بنائی ہوئی شکلیں اور مورتیں اور صورتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی 10 برس سے ہاتھ میں تھی، ایک پل میں سانپ بنایا۔ چیز مادی ہے، لکڑی ہے، اور ہر زمانے میں جنگل کے جنگل موجود ہیں۔ ایک لکڑی پہ اس کی تجلی پڑی اور اسی پل میں وہ سانپ بن گئی۔ تو اس سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کسی چیز کا کوئی وجود، کوئی شکل ذاتی نہیں اور ہمیشہ کا نہیں، جب چاہے جو کر دے۔ پھر جب وہ سانپ کی شکل بنا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے بھاگے اور دوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، پکڑو، واپس اسے لاٹھی بناؤں گا۔ تو جو انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے واپس ہاتھ میں لاٹھی بنا کے پکڑا دیا۔ تو یہ ایک بات سمجھائی کہ خوفناک سے خوفناک شکل کی اللہ تعالیٰ جب چاہے صورت بدل دے، سیرت بدل دے، تاثیر بدل دے، جو چاہے بدل دے۔ تو بل کھانے والا ہے، 3 قسمیں سانپ کی ایک لاٹھی میں جمع فرما دی۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا زہریلا نہیں ہوتا۔ افریقہ کے دیکھے سانپ وہ اتنے لمبے ہیں کہ یہ شاید پوری مسجد میں ایک ہی سانپ لیٹا ہوا نظر آئے، ایسے لمبی بلائیں ہیں۔ تو وہ زہریلا نہیں ہوتا، وہ خالی نگلتا ہے، پورا بکرا ہی کھا جاتا ہے، وہ تیز نہیں دوڑ سکتا۔ تو وہ ثعبان بنا۔ فَإِذَا هِيَ جَانٌّ، ایک ہی لاٹھی کو قرآن نے 3 لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ تینوں سانپ کی اقسام ہیں، مختلف ہیں۔ جان، تیز سانپ، پھرتیلا، تیزی سے دوڑتا ہے، زہر بھی ہے، تیزی بھی ہے۔ ثعبان، زہر کوئی نہیں، تیزی بھی کوئی نہیں۔ حیہ میں تیزی کوئی نہیں، زہر ہے۔ 3 مختلف سانپ کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی میں جمع فرمایا۔ وہ جسم میں ثعبان تھا، زہر میں وہ حیہ تھا، تیز رفتاری میں وہ جان تھا۔ 3 قسموں کے ساتھ جو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسی دہشت طاری ہوئی، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے پیٹ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا کہ اتنی تیز رفتار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا، پکڑو۔ ایسے ہاتھ کے انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہاتھ میں لاٹھی بنا کے دکھایا کہ تیرا رب جہاں چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر کے دکھا دے۔ لا يسأل عما يفعل
اس کے کیے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکل بدلی، تاثیر بدلی۔ دوسری جگہ پر آگ رہی، اس کی شکل نہیں بدلی، آگ کو پانی نہیں بنایا، آگ کو ٹھنڈا نہیں فرمایا، انگاروں کو راکھ میں نہیں بدلا، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، وہ لپکتی ہوئی آگ ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام گرائے جاتے ہیں، رسیاں جلتی ہیں، اور آگ ہے، وہ جسم کو نہیں جلاتی۔ یا نار کونی بردا وسلاما، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، وہ ہو گئی۔ آگ رہی، اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل بھن کے اس میں آ کر گرتا ہے، اور انسانوں کے لیے وہ اسی طرح آگ ہے اور اسی طرح جھلسا رہی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، آرام سے بیٹھے ہوئے آگ کے ڈھیر پر اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکل باقی رکھی، تاثیر نکال دی۔ وہاں شکل بھی بدل دی تھی، تاثیر بھی بدل دی تھی، یہاں شکل باقی ہے، تاثیر کو بدل دیا۔ مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام، بڑی مچھلی، ویل مچھلی ہوگی، اس نے نگلا اور یونس علیہ السلام اندر۔ اب پانی میں ڈوبنا بھی موت ہے، مچھلی کے پیٹ میں جانا یقیناً موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی شکل کو نہیں بدلا، پانی اسی طرح، مچھلی اسی طرح، پیٹ میں جانے والی ہر چیز بھسم ہو جاتی ہے اور وہ ساری کی ساری ہضم ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ ایک خوبصورت کمرہ بن گیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے شفاف کر دیا اور سمندر کے نیچے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، کیونکہ چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی اندر نہیں جا سکتی، لہذا سمندر گہرے میں ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اوپر چاہے سر پہ سورج چمک رہا ہو شفاف، لیکن چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی دم توڑ جاتی ہے، وہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی جب گہرے پانیوں میں اتری تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف روشنی کو پھیلا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چاروں طرف نظارہ کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ نظر بھی آ رہا ہے، زندگی بھی برقرار ہے۔ مچھلی اسی طرح پیغام موت ہے اور پانی اسی طرح پیغام موت ہے۔ اوروں کو مچھلیاں کھا رہے ہیں، وہ اندر جا کے بسم ہو رہے ہیں، اور لوگ پانی میں گر رہے ہیں، وہ غرق ہو کے مر رہے ہیں۔ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلا، تو موت کی ساری شکلیں باقی رکھ کر اس میں سے موت کو نکال دیا۔ اور 40 دن یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی سفر کرتی رہی اور پھرتی رہی، اور یونس علیہ السلام اس میں آرام سے بیٹھے رہے۔ شکل باقی ہے، تاثیر نکال دی۔ آگ کی شکل باقی ہے، تاثیر نکال دی۔ لاٹھی کی شکل کو بھی بدل دیا، تاثیر کو بھی بدل دیا۔ پھر سانپ کی شکل کو بھی بدل دیا، تاثیر کو بھی بدل دیا۔ بنو اسرائیل رات کو سوئے آرام کے ساتھ، سوتے سوتے اللہ کا امر آیا، کونوا قردۃ خاسئین، پڑے پڑے بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ آنکھ کھلی تو ہر انسان بندر بن چکا تھا۔ بچے بندر چھوٹے بنے، بڑے بندر بنے، عورتیں مادہ بندر بنی، نر جو مرد تھے وہ نر بندر بنے، چھوٹے بچے سب ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا کے اٹھا دیے۔ 3 دن میں سب کو ذلیل و خوار کر کے موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کوئی مسخ کر کے دکھا دیا، اسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں۔ جب چاہے شکلیں بدلے، جب چاہے صورتیں بدلے، جب چاہے تاثیر بدلے۔ بنی اسرائیل نے جب وہ دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دی، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ بندر بنایا تھا جب مچھلی کھائی تھی، خنزیر بنایا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا دسترخوان اتارو ہم ایمان لے آئیں گے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ دسترخوان اتار۔ اللہ نے اتارا، پھر بھی انکار کر دیا، کچھ ایمان لائے کچھ نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ان کو خنزیر بنا دیا، شکل بھی بدل دی، نسل بھی بدل دی، انسانیت سے خنزیر تک پہنچا دیا۔ یہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرماتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک لگی احد پہاڑ کے ساتھ، غار میں طلحہ رضی اللہ عنہ نے غال میں ڈال، آپ زخمی تھے، ایسے دراز ہوئے، جو ہی پشت نے پتھر کو چھوا اور پتھر کو پتہ چلا کہ یہ کہ دو جہان کا سردار ہے، تو فوراً اتنا حصہ جو پشت سے لگا ہوا تھا
وہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا. سارا اورد پہاڑ پتھر، سارا اورد پہاڑ سخت، جتنا حصہ کمر مبارک سے لگا ہوا تھا وہ حصہ اللہ تعالی نے تکیہ بنا دیا، پتھر کو نرم کیا. دوسری جگہ وہ سخت ہے، یہاں پہنچ کے وہ نرم ہے، جب چاہے جو چاہے کر دے. تبوک کے موقع پر پانی ختم ہو گیا. یہ حال ہو گیا کہ ایک صحابی نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجھڑی کو نکالا، اس میں سے جو لید ہوتی ہے وہ نکال کر اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑ کر اس میں سے جو گندا ناپاک پانی نکلا وہ پیا. اس حد تک نوبت پہنچ گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ دعا کر دیں، اب تو ہم مرتے ہیں بھوک پیاس کی شدت سے. تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لاؤ. تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے 5 انگلیوں کو اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ انگلیوں میں پانی کا کیا تصور ہے؟ تو ایک بحث چلتی ہے کہ مائے زمزم افضل ہے یا مائے جنت افضل، جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے. کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جنت کا پانی افضل ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز. کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی افضل ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے سینہ مبارک کو نہیں دھویا گیا بلکہ زمزم کے کنویں سے پانی لایا گیا اور اس سے دھویا گیا. یہ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. بعض علماء نے ایک تیسری رائے دی ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، اس سے افضل پانی دنیا میں کوئی نہیں. اب یہاں سے پانی نکلنے کا کیا تصور ہے؟ آپ نے یوں فرمایا 5 انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے. 30,000 کا لشکر تھا، سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے، لوٹے بھر لیے، گلاس بھر لیے اور پانی آ کے نکل رہا ہے. جو ہی اپنے ہاتھ اٹھایا تو سارا پانی ختم. تو میرے بھائیو، ان واقعات سے اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے، ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور ہر چیز اللہ کے ارادے سے فنا ہو جاتی ہے. پہاڑ کو سختی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین بچھونا بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے، آسمان چھت بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو بلندی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین کو پستی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، پہاڑ گڑ گئے ہیں تو اللہ نے گاڑے ہیں، ہوائیں لطیف بن کے چلتی ہیں تو اللہ چلاتا ہے، وہ صبا بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ سرسر بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ نسیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ عقیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے. بادلوں میں ہوا بھر کے آئے تو اللہ بھرتا ہے اور بادل برسنے لگے تو اللہ برساتا ہے. وہ گرجتے ہیں تو یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور وہ بجلیوں کو لاتا ہے اور سروں کے اوپر گرجدار آواز کے ساتھ وہ چمکتی بھی ہیں، وہ کڑکتی بھی ہیں. میرے اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے. کسی چیز میں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے آسمان والے کا ہے. چاند ٹھنڈک لے کر آیا اور سورج گرمی لے کر آیا اور تارے جھل ملانا لے کر آئے اور بہار ایک خنک ہوائیں، بہار ایک خوبصورت موسم بن کر آیا. بہار کا موسم ایک خوبصورت موسم بن کر آیا اور آج کی خزاں وہ ہڈیوں میں سردیاں اترتی ہوئی نظر آئیں اور فروری میں شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آئے اور دسمبر میں پتے جھڑتے ہوئے نظر آئے اور پھلوں میں رس بھرتا چلا گیا اور کہیں پھل کڑوا بن گیا، کہیں کسیلا بن گیا، کہیں میٹھا بن گیا، کہیں ترش بن گیا، کہیں کاشوں میں رس، کہیں دانوں میں رس، کہیں گودے میں رس، کہیں گٹھلی کے بغیر، کوئی گٹھلی کے بغیر. ایک ایک دانے کے ایک ایک دانہ انار کا کیسے میرا رب بناتا ہے، پھر اسے کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے، پھر اسے کس خوبصورت انداز میں پیک کرتا ہے اور اس پر کیسی خوبصورت پیکنگ بناتا ہے اور اس کو کیسے شاخ کے ساتھ لٹکاتا ہے. انار کے درخت کی لکڑی کڑوی ہوتی، بہت کڑوی، پتا بھی کڑوا، لکڑی بھی کڑوی، پانی پھیکا، زمین بے ذائقہ، گوبر ویسے ناپاک، کھاد ویسے ایک کیمیکل چیز. یہ کون ہے جو اس دانے کو سرخ کرتا ہے، پھر اس میں رس بھرتا ہے، پھر اس میں چمک پیدا کرتا ہے، پھر اسے شفا کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے. انار میں ذاتی تو سوجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، نسقیکم من بین فرث و دم
لبنا خالصا سائغا للشاربین. گائے نے چارہ کھایا خشک یا تر یا سبز یا بھوسا خشک یا چارہ سبز اوپر پانی پیا, اور کچھ ونڈا کھایا, اندر جا کر ایک طرف خون بنا ناپاک ہے, گوبر بنا ناپاک ہے, خون سرخ ہے, گوبر پیلا ہے, مستیقم بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ کون ہے جو خون گوبر کے بیچ میں سے سفید رنگ کا ایک پانی اتارتا ہے جس کو ہم دودھ کا نام دیتے ہیں؟ تھنوں پہ ہاتھ ڈالو تو ایسے چشموں کی طرح وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جائیں, خود بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہ بنا سکیں, اور وہ دینے پر آیا تو ایک بے زبان جانور کے تھنوں سے اتار دیا پیو, اور اس کے اندر سے عقل کو ختم کر دیا. اگر بھینس میں عقل ہوتی تو جتنی طاقت دی ہے ہمیں قریب نہ پھٹکنے دیتی. یہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہر گھر میں دودھ پہنچا ہوا ہے, ہر گھر میں دودھ کے نالے بہ رہے ہیں. دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے پاکستان, دودھ میں تیسرے نمبر کا ملک ہے, لیکن جو کہ بدیانتی کا ایک کینسر ہے جو سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے, اس لیے وہ ہر چیز برباد ہو گئی. تیسرے نمبر پر پروڈکشن ہے دودھ کی ساری دنیا میں پاکستان کی. پھر تو میرے بھائیو, یہ اللہ اپنی ان ساری آیات سے نشانیوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے. اس کائنات میں اصل شہنشاہی اللہ کی ہے. اس کا اس کائنات کے انسانوں کے بارے میں ایک اٹل قانون ہے جو نہیں بدلتا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. میرے اللہ کا ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے, ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے, آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا. جب لوگ فرمان بردار ہوتے ہیں اللہ زمین آسمان کی گردشن کے حق میں کر دیتا ہے. جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے, اور بلائیں منہ کھول لیتی ہیں, آفات جھپٹ پڑتی ہیں, اور موت حملہ آور ہوتی ہے, اور مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں, بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں, آپس میں جنگ و جدال کے منظر قائم ہو جاتے ہیں, محبتیں روٹھ جاتی ہیں, نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگتی ہے, کبھی قحط پکڑتا ہے, کبھی ظالم بادشاہ آتے ہیں, کبھی بددیانت حکومتیں آتی ہیں, اور کبھی ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جاتے ہیں, کبھی آپس کی لڑائیوں سے, کبھی آسمان کی آفتوں سے, کبھی زمین کے زلزلوں سے, کبھی پتھر کی بارش سے, کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے, کبھی آسمان کے پانی سے, کبھی زمین کے پانی سے, کبھی فرشتے کی چیخ سے. یہ میرے رب کے لشکر ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے جب انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اس وقت ساری دنیا کی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. ساری دنیا ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پیندے میں 100 چھید ہو چکے ہیں. یہ وہ مسافر ہیں جن کی کشتی کا ایک ایک تختہ ٹوٹ چکا ہے, اور یہ کشتی ڈوبنے پر ہے. اس کے بعد باندھ پھٹ چکے, اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے, اس کے ناخدا بے بس ہو چکے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا بھی رہا ہے, بتا بھی رہا ہے. اس دھرتی پر جب نافرمانی انتہا پر چلی جائے, جب زنا کے بازار گرم ہو جائیں, جب سود اور شراب عام ہو جائے, جب ناچ و گانا عام ہو جائے, جب ماں باپ کی نافرمانی گھر گھر میں ڈیرے ڈال لیں, جب گانے کی محفلیں گھر گھر میں ہونے لگ جائیں, اور جب سود کی سربا فلک عمارتیں کھڑی ہو جائیں, اور جب علماء کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں, انہیں اللہ کی طرف قدم بڑھنے کے بجائے ان کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگیں, اور جب تاجر اور مالدار لوگ زکات دینے سے منکر ہو جائیں, انکار کر دیں, جب سارا بازار بددیانتی کی بھیڑ چڑھ جائے, جب سارے بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو جائے, لیتے ہوئے اور پیمانہ, دیتے ہوئے اور پیمانہ, جب ہر آدمی وعدے سے پھرنے والا بن جائے, اوروں کے پیسے. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے تو آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا, فرمایا ما انزل التشدید. جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں آپ بیٹھے تھے, صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا تھا, آپ نے کہا اوف کتنا سخت حکم آیا ہے, کتنا سخت حکم آیا ہے. لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے. ایک دن گزر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کے پیسے کھا کے شہید ہو کے بھی مرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کوئی نہ ہوگی.
اس کا شہید ہونا بھی اسے سرخرو نہ کر سکے گا. اٹھے گا، اس کی قضا رنگین ہوگی اپنے خون سے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا. اس نے لوگوں کا مال کھا لیا، اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا. وہ سارا بازار اسی طرز پہ آ چکا ہے. ہر دوسرا آدمی وعدے سے پھر رہا ہے اور رقموں کی رقمیں ڈبو رہا ہے. گھروں کے گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ساری انسانیت ہچکولوں میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سفینے ڈوبتے ہیں، ناخدا گئے بس ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی کچھ تھا، صرف کفر نہیں تھا، کفر کے ساتھ ہی یہ کچھ بھی تھا. اور وہ ایسے دلیر تھے کہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، فضول باتیں سناتے رہتے ہو، لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے. فإنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے، پھر نہ تم کچھ کر سکو گے نہ میں کچھ کر سکوں گا. پھر وہ آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان قد غفر. یہ جزا ہے، یہی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آسمان برسنے لگا، زمین پھٹ پڑی، رواں رواں پانی بن گیا اور ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا. نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے. ایک تفسیر جمل ہے، اس میں ایک واقعہ پڑا. 3 آدمی غار میں گھس گئے، اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو پانی نہیں آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے. اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو وہ اندر ہی گھٹ کے مر جاتے. پر میرے اللہ نے کیا کیا، پانی نہیں اندر بھیجا، ان کو پیشاب لگا دیا. تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، پیشاب چلتا 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 اتنا بہا کہ انہی سے، ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے. جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں. ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پینڈا ٹوٹ چکا ہے. یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا. ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اسی لیے سنائے ہیں. ہود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ. جس سے ہمیں ڈراتے ہو کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ، جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور. میرے اللہ کا جواب آیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ريحا صرصرا فأيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وہ کہنے لگے کہاں ہے، کون ہے، کس سے ڈراتے ہو؟ ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی مار سکتا ہے، ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے؟ ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا. جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں یہ آج کی کہانی نہیں، پرانی کہانی ہے اور یہ ٹوٹیں گے. یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی داستان ہے. جیسے ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا، ان فرعونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے. جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جب وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر بساط پس لپٹنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی. سارے گھر میں سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے، ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا. صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے. ایک جھاڑو ادھر پھرے گا ایک ادھر پھرے گا، چھت صاف ہو جائے گی، نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے. دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے، وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے. یہ بے حیا معاشرہ ہے، اس کے
زندہ رہنے کی کوئی آس نہیں ہے. جیسے لا علاج مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، بس آپ اس کو گھر لے جائیں، جو اس کے زندگی کے دن ہیں وہ گن لے، اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دو، بس یہ مرنے کے قریب ہے. جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. اگر وہ توبہ نہیں کر رہے اور اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جھک رہے تو یہ اب اللہ کے پکڑ میں آ چکے ہیں. اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج. دنیا کھل رہی ہو، نافرمانی بڑھ رہی ہو تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ ان قریب ان کو پکڑنے والا ہے. ہر دور میں قوموں نے یہی کہا، ہاں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ ایک صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ کہہ رہی تم اس کا قصہ نہیں اٹھاؤ، جو صالح کو ختم کرو، جو آج کہ ہمیں روز نصیحتیں کرتا ہے، تم اس کا قصہ نہیں اٹھاؤ، اور رات کو آؤ اور اس کا صفایا کرو، اب بس پھر اپنی موج میلا کرو. مَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. صالح علیہ السلام کی قوم نے رات کو مشورہ کیا اس کو ختم کرو تاکہ قصہ ہی صاف ہو جائے. ادھر ان کو ختم کرنے کے مشورے ہوئے، ادھر فرشتے نے چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے. تلک بیوتہم خاویہ، دیکھو ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں. جاؤ عبرت کا نشان، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، وہ بستیاں آج بھی ویران ہیں، آج بھی کھنڈر ہیں، اور ان کا ہر کھنڈر بتا رہا ہے نافرمانی کا آخری انجام یہی ہے. فرعون نے بھی کہا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، الیس لی ملک مصر میرا، وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. ہم جو چاہیں کر دیں، ہر زمانے کی باطل طاقت نے یہی دعویٰ کیا ہے. ایمان والے جو تھے نا وہ سر جھکایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ایسے گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا، دائیں طرف انسان بیٹھتے تھے، بائیں طرف جنات بیٹھتے تھے، اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے، ایسے رکھ لیتے عاجزی کے ساتھ. جب ایمان والوں کو اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ یوں ظاہر کرتے، یوں سر جھکا. جب باطل کو طاقت ملتی ہے تو گردن اونچی کرتا ہے، جو وہ زیادہ اونچی کرتا ہے تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے. جو وہ زیادہ زور سے زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو وہ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اس پاؤں کو توڑ دیا جاتا ہے. یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. 20 برس کے دکھ اٹھائے ہیں اور اس گھر سے نکالے گئے. کس خوف سے نکلے، کس دکھ کے ساتھ نکلے. جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا یا مکہ تم اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے، غار میں چھپے، راہیں بدلی. اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ غم نہ کریں، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا، عزت کے ساتھ لائے گا. اور وہ دن آ گیا. 8 برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. 8 ہجری میں آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے. نہیں نہیں نہیں، پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے. جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر، جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے. تو آپ کے 10 لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا، عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے. پہلا لشکر گزرا خالد بن ولید کا 1000 کا. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر. نے کہا یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد کا. اچھا، چھوکرا سردار بن گیا. پیچھے دوسرا لشکر بھیجا زبیر بن عوام کا 500 کا. انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. اچھا.
तेरी बहन का बेटा, सफिया का बेटा? कहा, वाह, ये भी सरदार बन गया। तीसरा लश्कर, अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मक्के में मार खाने वाले और मर के बचने वाले 300 का लश्कर। उन्हें अबू सुफियान को देखकर कहा, अल्लाह अकबर। कहिए कौन है? कहिए बनु गिफार, कमाली वाले गिफार। फिर आपने उसके पीछे चौथा लश्कर भेजा तो साद बिन उबादा के हाथ में जब ये लश्कर गुजरा और गर्दो गुबार और उसमें उमर की आवाज तड़कती हुई, तो अबू सुफियान कहने के ये किसकी आवाज है? कहा ये उमर की आवाज है। कहा वाह वाह, ये बनु अदी को भी पर लग गया है। बनु अदी हजरत उमर का कबीला है और ये बहुत मुख्तसर कमजोर कबीला था कुरैश का। तो अबू सुफियान ने हकारत से कहा, अच्छा बनु अदी को भी पर लग गए, उमर जैसा सफेद दुरुस्त कर रहा हो। तो ये सारा जब मंजर देखा तो वो कहने लगा, अबू सुफियान, अब्बास, उन्हें बड़े बड़े बादशाह देखे पर तेरे भतीजे जैसी बादशाही मैंने आज तक नहीं देखी। तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अबू सुफियान, वो तुझे कब अकल आएगी? तू अभी भी नहीं समझ रहा, वो ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है। अभी पता चल जाएगा। बादशाह भी देखे जब वो शहरों को फतह करते हैं तो वो क्या करते हैं? इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन वकज़ालिक यफ़अलून। जब बादशाह शहरों को फतह करते हैं तो वो इज्जतदारों को जलील कर देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं। लेकिन जब अल्लाह से डर कर तलवार उठाने वाले, जब उनको अल्लाह इज्जत देता है तो उनका ये हाल कभी नहीं होता, उनका ये हाल कभी नहीं होता। ये बादशाहों की रीत है। बामियान की लड़ाई में चंगेज खान का पोता, चौथाई का बेटा, चंगेज खान के 4 बेटे थे, जोजी बड़ा, चौथाई छोटा, चौथाई उससे छोटा, तुलुई सबसे छोटा। चौथाई का बेटा कत्ल हुआ तो बदबख्त वो खेमे में बैठा था। जब उसकी लाश लाई गई, उसने सबको कमरे से निकाल दिया, खेमे से निकाल दिया। तो थोड़ी देर के बाद खुद शमशीर लेकर निकला और खुद आकर उसने बामियान पर हमला किया। जब फतह हुआ तो इनकी आदत थी बूढ़ों को कत्ल कर देती, बूढ़े मर्द औरत कत्ल करके, बच्चों को कत्ल करके, जवान मर्द लड़के लड़कियों को, मर्द औरतों को गुलाम बनाते थे। लेकिन जब बामियान फतह हुआ तो उसने कहा, जिसकी आंख में रोशनी है उसे जिंदा न छोड़ा जाए, आज मेरे पोते का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कुत्ते और बिल्ली भी ज़बह कर दिए। सारे बामियान में से 5 आदमी बचे थे, 5 किसी तहखाने में छुप गए थे। बाकी सारा शहर न इंसान छोड़ा, न मुर्गे छोड़े, न जानवर छोड़े, न कुत्ते छोड़े, न बिल्ले छोड़े, सबको ज़बह कर दिया। अगर चूहा भी नजर आया तो उससे भी उन्होंने तलवार से उड़ा। ऐसा जुल्म सितम उन्होंने किया। हाँ, तो अब 20 बरस के दुख उठाने वाला आज अपनी तलवार को बेनियाम कर दे, आज वो खून की नदियां बहा दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जब साद बिन उबादा आखिरी लश्कर गुजरा तो अबू सुफियान को देखकर कहने गया, अबू सुफियान, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बड़ा गर्म दिन है। अल यौम तुस्तहल अल हरमा, आज बैतुल्लाह की हुर्मत उठा दी जाएगी, आज कुरैश के खून से तलवारें रंगीन होंगी। ओहो, इतने में हमारे नबी तशरीफ लाए। तो अब आपकी आमद देखो फातिहाना, तो आपकी ठोड़ी मुबारक, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ठोड़ी लगाते थे ना सीने के साथ, हमारे नबी ने एक कदम उससे आगे रखा हुआ था। आपकी ठोड़ी मुबारक लगी हुई थी ऊंटनी के पालान के साथ। ऐसी ठोड़ी मुबारक को, ये थोड़ी तवाज़ुन है, और पालान नीचे होता है, उसका एक हन्ना होता है, वो ऊपर होता है। अब ना लोग, आप लोग ऊंट जानो, ना हन्ने जानो, ना पालान जानो। मैं ऊंट पे भी चढ़ा हूं, खोते पे भी चढ़ा हूं, घोड़े भी भगाए हैं। बचपन की जिंदगी तो देहात में गुजरी, सारी सवारियां भगाई हैं, सिर्फ खच्चर पे नहीं चढ़ा, बाकी खोते भी भगाए, घोड़े भी भगाए, ऊंट भी भगाए। तो वो हन्ना होता है, वो ऐसे होता है। तो आपकी छोड़ी मुबारक यहां इतना नीचे झुके हुए थे। हाँ, अहले ईमान के हाथ में जब रिस्क आता है, इक़्तिदार आता है, वो अकड़ते नहीं हैं। वो एटमी ताकतों की तरह ये नहीं कहते हम जो चाहें कर दें। मैं ये कह रहा था, ये फंसने का वक्त है। जब ताकतवर लोग यूं कहना शुरू कर दें हम जो चाहें कर दें, तो समझो कि इनके खत्म होने का वक्त आ चुका है। वो अपने फंदे में खुद फंस चुके हैं। तो जब आप करीब आए तो आपकी जबान मुबारक पर क्या अल्फाज थे? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा नसर अब्दा
انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آج میرے اللہ کی تعریف ہے، وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، بندے کی مدد کی، لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی. آج جو کیا میرے اللہ نے کیا. یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا الیوم یوم الملحمہ، یا رسول اللہ کیا آج گرم دن ہے، کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. تو وہ کہنے لگے تو آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں، تلوار میں تیزی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، جھنڈا کسی اور کو دیں. اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر. تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں، انصار کا سب سے بڑا سردار، وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا. تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا، قیس بن سعد. تو ان کو بلا کر فرمایا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر. تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی. کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے. تو آپ وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کرو. یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے، یہ نسبت کی تما ہے. یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ سے چوے. جن ساڑھے وزیران ہے نا جھنڈے والی کار میں لب جائے گا جی میں بھی ہو جائے. یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا. تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا، کہا جاؤ اس کو حوالے کرو کہ یہ پگڑی نشانی ہے. تو عمامہ لے کر آئے، دیکھتی سر جھکا دیا قسم قربان میں ابھی حاضر. جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے. جب اللہ کے نیک بندے، جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں. اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں، اندھے ہو چکے ہوں، جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں. ان سب کی ہلاکت تک وقت آ گیا ہے. جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی تو پھر اللہ نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینکا تھا. جب شداد نے کہا تھا میں یہیں جنت بناؤں گا تب اللہ تعالیٰ نے اسے زیر زمین پہنچایا تھا. جب قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا اپنا ہے یہ سب کچھ، رب کون ہے دینے والا، میں نے خود بنایا ہے، تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تھا. اور جب آج کی قوم نے کہا تھا من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور تو دکھاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دروازے کھولے تھے. تو میرے بھائیو نافرمانی اس وقت انتہا پر ہے. اس وقت ہر گناہ کی فصل تیار ہو چکی ہے، ہر فصل پک چکی ہے، ہارویسٹر پڑے گا اور یہ دھرتی صاف ہوگی جب بے حیائی باہر آ جائے دروازوں سے باہر، جب بازاروں میں بھی موسیقی ہو، جب سکرین پر ننگے ناچ ہو رہے ہوں، جب گھر گھر ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں، جب بازاروں میں بھی ننگی تصویریں اور بڑے بڑے پوسٹر ان کے آویزاں ہو چکے ہوں، جب بیٹیوں کے تن سے کپڑے اتر جائیں اور وہ عریانیت کی اور جب کھلا ہوا پیکر بن کے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ضمیر مر گئے یا دل مر گئے یا آنکھیں پتھر ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے. کب آنکھیں کھلیں گی؟ اتنے بڑے زلزلوں نے بھی آنکھیں نہ کھولی، تو اس کے بعد اب مزید کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ کہ میں اس وقت سے پکار رہا ہوں دوڑو 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 ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اور کوئی پناہ نہیں ہے. نافرمانی نے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت، اپنی جان بچانی ہو، ایمان بچانا ہو اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں، اور ایک کی منت کر کے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ. میرے محبوب نے فرمایا
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں کچھ نیچے کے حصے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں اذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں. نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے، پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو، پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو. یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگیں گے. اب اگر ان اخذوا على ایدیہم نجوا ونجوا جميعا وان ترکوہم ہلکوا وہلکوا جميعا. اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا، کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے، کوئی ہمارا توڑ رہے، ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں. میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرح سے نہیں سمجھا. ایک سمندری سفر کیا تھا بیلجیم سے انگلینڈ 4 گھنٹے کا، اور سمندر میں طوفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا، اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا، 4 گنا اس سے بڑا جہاز ہوگا. اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں VCR کوئی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں، چاہے دائیں والا بائیں والا آگے والا پیچھے والا جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا کیا نقصان کرتا ہے. اس نقصان کو سمجھایا جا رہا ہے. اوپر آواز پہنچی وہ نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں تو اوپر والے کیا کہیں توڑنے دو، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوں، میرے لیے تو کھانا بھی آ رہا ہے چائے بھی آ رہی. اگر ایسا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ نیچے والے ڈوب گئے اور فرسٹ کلاس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے. اب پانی سے نکلنا شروع ہو چکا ہے اور کشتی تہ کی طرف جا رہی ہے. اب ویلا کام نہ آئے گا. اب اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے. اوپر والے نیک لوگوں کی مثال، نیچے والے نافرمان لوگوں کی مثال. اوپر والے لوگ یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہماری کیا، جو شراب پیتا ہے ہمیں کیا، جو زنا کرتا ہے ہمیں کیا، جو سود کھاتا ہے ہمیں کیا، جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں کیا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے میری کوئی سرگردی ہے، میرا کوئی ٹھیکہ ہے. اگر یہ ہوتا رہا تو پھر جب زنا کی فصل کٹے گی پاک دامن بھی کٹیں گے، جب سود کی فصل کٹے گی تو حلال کھانے والے بھی کٹیں گے، جب شرابیوں پہ کوڑا برسے گا تو پانی پینے والوں پر بھی برسے گا. پھر مسجد بھی گر گئی، مندر بھی گر گئے، گھر بھی گر گئے. دریا نے نہ نیک چھوڑا نہ بد چھوڑا، زمین نہ نیک چھوڑتی نہ بد چھوڑتی ہے. موت کے بعد اپنی اپنی نیتوں پر فیصلہ ہوگا، وہ موت کے بعد ہے. لیکن زمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوبصورت مثال دی ہے. انہیں روکو انہیں روکو انہیں روکو انہیں روکو ورنہ ان کی ہلاکت کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ. تو مجھے یہ خیال آتا ہے جس وقت وہ ہمارا جہاز ہچکولے کھا رہا تھا، ہم فرسٹ کلاس سے نیچے تھے، تو اوپر شراب کھانا تھا، اسلام نے اوپر نئی جگہ لی، اوپر شراب کھانا تھا. اس سے نیچے والا کھلا ایسے ہال کمرہ تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا اونچا تھا کہ ہمارے نیچے ایک سطح تھی، اس سے نیچے اس کا پیندا تھا جس میں کوئی 30-40 بڑے بڑے 22 ویل کے ٹرالے کھڑے ہوئے تھے. اتنی اونچائی پر تھے. جب پانی کی موج آ کر سے تھپڑ مارتی تھی نا تو شیشے کے ساتھ آ کر لہریں ٹکراتی تھی اور پورا جہاز رکوع میں چلا جاتا. ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی. اس طرح 4 گھنٹے ہمارے لیے 40 سال بن گئے تھے. لگتا تھا جیسے ساحل پر جا کر ہم لگے بھی نہیں. اس وقت میں اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے تو میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کوئی ہوتا جو یہ کہتا توڑنے دو ہمیں کیا ہے، توڑنے دو ہمیں کیا ہے.
पड़े थे और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, फौरन मैं नीचे आ गया। अगर वहां भी जाकर कोई एक ऐलान कर देता कि नीचे एक आदमी फट्टे तोड़ रहा है, तो फिर शराबियों का नशा भी हिरन हो जाता, फिर वो भी भाग दो, रोको रोको रोको। फिर कोई ये ना कहता पहले खुद अमल कर लो फिर औरों को तबलीग करना है, फिर कोई ये ना कहता पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को तबलीग करो। ना जाने का बहाना, ना जाने का बहाना, काम नहीं करना, घर छोड़ने को जी नहीं चाह रहा, पहले खुद तो ठीक हो जाए फिर औरों को तबलीग करें। कोई ना रुकता, सारे भागते मेरे भाइयों, चारों तरफ नाफरमानी की आग है और हर तरफ आग लगी हुई है। अगर इस आग को न बुझाया गया तो मेरा आशियां भी जल जाएगा। अगर इस फट्टे को न दोबारा ठीक किया गया तो मेरा केबन भी डूब जाएगा। ये इतनी खूबसूरत मिसाल है तबलीग की अजमत को बयान करने के लिए कि किसी के लिए गुंजाइश नहीं। फिर समंदर की मिसाल इसलिए दी कि अरब के लोग समंदरी सफर से डरते थे, उन्हें पानी देखा ही नहीं था, पानी से वो घबराते थे, पानी उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, तो देखते डरते थे। सर सहरा जंगल पहाड़ तो पानी से घबराते थे, इसलिए समंदरी जहाज का अजर अल्लाह के नबी ने दुगना बताया। जमीन पे जंग करने वालों से दुगना अजर है समंदर में जहाद करने वालों का। कि आपने दुगना इसलिए बताया ताकि उसकी रगबत पैदा हो और उसके लिए जो कोशिश की जाए। तो उस समंदर से वैसे डरते थे। उधर आपने कश्ती की मिसाल दी और चश्मे तस्वर में उनको डूबता दिखाया। तो चूंकि मैंने एक समंदरी सफर किया और खुशकिस्मती से एक तूफान भी देखा, फिर इस हदीस को भी पढ़ा हुआ है, इन दोनों को जब मैंने आपस में जोड़ा तो मेरे ऊपर सारी शुरुआत एक तरफ रह गई और वो मेरा सफर एक तरफ। कि मैं देखता हूं कि इस तबलीग के काम के बगैर हिफाजत नहीं है, इस तबलीग के काम के बगैर नजात नहीं है। जब सफीना डूबेगा सारे डूब जाएंगे। हाँ, अल्लाह का वादा है वअनजैनल्लज़ीना यनहूना अनिस्सू, जो औरों को बुराई से रोकने की कोशिश कर रहे होंगे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह उनको बचाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं तो कब से अर्ज कर रहा हूं, कब से शोर मचा रहा हूं, नाफरमानी की फसल कटने पर आ चुकी है, इसको अब मरना है। ये जरासीम अपनी जिंदगी पूरी कर चुके हैं। जैसे वो सुंडी होती ना, वहां हम कपास, आजकल कपास लगी हुई है, तो सुंडी की एक उम्र होती है, वो आती है, फसाद मचाती है, पत्ते खा जाती है, टिंडा खा जाती है, पौधे को बर्बाद कर देती है। पर फिर खुद वो एक कुछ 4 हफ्ते का उसका सारा सर्कल होता है, उसके बाद वो अपनी मौत आप मर जाती है। ऐसे ही नाफरमानी की एक उम्र है, एक जिंदगी है, वो पूरी हो चुकी है, वो खत्म होने का है, आखिरी सांसों पर है। मैं शोर मचा रहा हूं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये सफीना डूबने वाला है, इस कश्ती के बाद बांध फट चुके हैं, इसके पेंदों में सुराख हो चुके हैं और मौजें इसको निगलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक इशारे का इंतजार है, ऊपर से अमर आएगा और ये सब जेरो जबर होगा। और ये सब जब किसी को पानी बहाए, किसी को हवा उड़ाए, किसी को जमीन निकल जाए, किसी को फरिश्ते की चीख आए, जो भी हो ये करना मेरे अल्लाह का काम है। जब दुनिया जिना से भरी, अल्लाह ने उसे साफ किया। जब दुनिया जुल्म सितम से भरी, अल्लाह ने उसे साफ किया। जब दुनिया लिवातत से भरी, अल्लाह ने उसे साफ किया। जब दुनिया बददयानती और खयानत से भरी, अल्लाह ने उसे साफ किया। बेहयाई और बददयानती 2 मुआशरों को सबसे शदीद पकड़ाई है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बददयानत थी, जो हमारे फैसलाबाद का ताजर कर रहा है, जो लाहौर, पिंडी, पेशावर, मुल्तान, कराची के ताजर कर रहे हैं, कि पैसा कमाने के लिए हर चीज को दाव पे लगा चुके हैं। न इज्जत है, न कौल है, न वादा है, न शरीयत है, न वफा है। माल कमाना है, जैसे मर्जी कमाओ। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का यही मजहब था। अतअमुरुका सलातुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना व अन नफ़अल फी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। बड़ा आया नेक पाक बुजुर्ग, चल मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर, हमारे कारोबार में मत दखल दे, हम जो चाहें मर्जी करें। अपना माल है, सारी दुनिया की मंडियों पे कब्जा किया,
اور میرے بھائیو اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے، جبھی تو نبی بھیجے، جبھی تو رسول بھیجے، جبھی تو سمجھانے والے بھیجے، جو لوگوں کے چولہے بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ زانی کے خلاف کوئی نہیں، وہ بھی گناہ ہے، شرابی کے خلاف کوئی نہیں، وہ بھی گناہ ہے، کافر کے خلاف کوئی نہیں، کافر تو سب سے بڑا مجرم ہے، مشرک سب سے بڑا مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھانے والے کو بتا دو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کیوں ہے؟ کہ سود کھانے والے لوگوں کے چولہے بجھا دیتے ہیں، ان کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں، ان کے زرق برق جو لباس ہیں وہ غریبوں کے خون کے چھینٹوں سے سرخ ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی لالی وہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہوتا ہے، ان کے گھروں کے چراغاں میں غریبوں کا خون جل رہا ہوتا ہے، ان کی کمائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اعلان جنگ ہے میرا سود کے خلاف۔ اعلان جنگ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تھا، غریبوں کا رزق چھین لیا تھا بددیانتی کے ساتھ۔ زمین میں زلزلہ آیا، ایک عذاب، زلزلہ آیا، ایک عذاب، او ہو اوپر سائبان کی طرح بادل چھایا اور اس میں سے آگ برسی، یہ دوسرا عذاب۔ زمین کپ کپائی، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے آگ برسی، اللہ نے 3 عذابوں میں ان کو پکڑا اور ان کی ساری منڈی کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ جاؤ اردن میں ہماری جماعت گئی تھی 1991 میں، آج بھی وہ عبرت کا نشان بن کے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب بازار کا تاجر بددیانت ہو جاتا ہے تو آخری انجام یہ ہے، یہ تجارت ٹوٹے گی، یہ تجارت ٹوٹے گی، یہ نظام ٹوٹے گا۔ اور پھر دوسرا بے حیا معاشرہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا، جن پر اللہ نے 5 عذاب کٹھے برسائے۔ 5 عذاب کسی قوم پر نہیں آئے۔ بے حیا معاشرے کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ زمین میں زلزلہ آیا، چہرے مسخ کر دیے گئے، وَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے پتھر برسے، جالنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا گیا، اور پٹخ کے زمین پر مارا اور 70 مربع میل میں پانی نکل آیا۔ 70 مربع میل میں پھیلا ہوا شہر اللہ نے چند منٹوں میں انہیں پتھر مار 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 کے چہرے پہلے مسخ کیے۔ زلزلہ، فرشتے کی چیخ، اوپر سے پتھر، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور پھر مستقل ان پر عذاب کی شکل قائم کر دی۔ وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے کہ کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی، اتنا گندا پانی ہے بحر مردار کا۔ سب سے زیادہ اس بے حیا معاشرے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کوڑے برسائے۔ 5 قسم کے عذاب آئے۔ تو خیانت اس وقت سارے بازاروں میں ابل ابل رہی ہے، اور بے حیائی کے گٹر ابل 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 کے انہوں نے دیہات کیا، شہر کیا، سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ صاف ہوں گے، اس دھرتی کو صاف ہونا ہے۔ خزاں ہمیشہ نہیں رہتی، بہار ضرور آتی ہے، بارشیں کتنی ہی لمبی ہو جائیں موسم ضرور کھلتا ہے، گھٹا کتنی ہی گھنگور کیوں نہ ہو آخر 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 کو جا کر آسمان چمکتا ہے۔ یہ سارا معاشرہ اپنی بے حیائی کی حدوں کو چھو چکا ہے، آگے حد کوئی نہیں ہے۔ اب انہیں غاروں میں جانا ہے، اب انہیں ہلاکتوں میں جانا ہے، اب ان کے لیے ذلت کا لباس آئے گا، اب ان کے لیے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اب ان کے لیے غضب کی بجلیاں کڑکیں گی۔ توبہ کرنے والے اور لوگوں کو بچانے والے بچا لیے جائیں گے اور باقیوں پر رندہ پھر جائے گا۔ اگر اللہ زندہ حی قیوم موجود ہے تو یہ ہوگا، اور یہاں اگر کی بات نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی۔ میں اور آپ ہیں اگر مگر، ہم ہیں آنے والے، مٹنے والے، مرنے والے۔ وہ تو ہے، تو تھا، وہ تو رہے گا، ہمیشہ حی، ہمیشہ قیوم، ہمیشہ ابدی، ہمیشہ سے ازلی، دائم، قائم، حی قیوم، مالک الملک، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر دے۔ دھرتی اس کی غلام، آسمان اس کا غلام، ہوائیں اس کے تابع، پانی اس کے نوکر، زمین آسمان کا نظام اس کے امر سے، فرشتے اس کے تابع، کائنات کی ایک ایک چیز اس کے امر کے اشارے کی منتظر ہے۔
جب نافرمانیوں کے گٹر اگلتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے امر کے ساتھ انہیں صاف کرتا ہے تو میرے بھائیوں سخت سخت خطرے میں معاشرہ داخل ہو چکا ہے۔ او بھائیو، کہاں تک جائے گی میری آواز مجھے نہیں پتا، تم تو سنو، اوروں کو سناؤ، تبلیغ میں پھرو، پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو، پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو۔ ایک آدمی نے اگر نماز چھوڑ دی، ساری کالونی کا پھٹا ٹوٹ گیا، سارے شہر کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ 8 بازاروں میں ایک آدمی نے سود پہ کام کر لیا، ایک آدمی نے بددیانتی سے کام کر لیا تو پھٹا ٹوٹ گیا۔ اور جب 100 میں 100 بددیانت بیٹھے ہوں، 10,000 اکٹھے کرو تو ایک دیانتدار نظر آتا ہے۔ تو جب اس طرح بددیانتی کا افریت نگل چکا ہو تو اس کشتی کے ڈوبنے کے سارے اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ پکار رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، اللہ کی راہوں میں پھرو، تبلیغ میں پھرو، تبلیغ میں پھرو، لوگوں کے پیچھے پھرو، ان کی منتیں کرو۔ یہ اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہ نیکوں کے لیے ہے، نہ بد کے لیے ہے، نہ تاجر کے لیے ہے۔ سب سے بڑی عبادت اس وقت لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو تیار کرنا ہے۔ یہ امت نبیوں والا کام لے کر آئی ہے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر آئی ہے۔ ساری دنیا میں پیغام حق کی آواز لگانا اس امت کے ذمے ہے۔ ان کا بیٹھ جانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم ہے۔